آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی 23ویں آیت۔ لکھا ہے، پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلی بات ہے ہمیں طرح طرح کی تمثیلیں بتا کر آسمان کی بادشاہی میں جو بھی ہونا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا، کیونکہ بادشاہی جیسے ہمارا ایک گھر ہے، ہمارے گھر میں فرق اصول ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے۔ جو جیسا رشتہ رکھتا ہے، اگر شوہر ہے تو اس کی ڈیوٹیز، اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، بیوی ہے تو اس کی کچھ اور ہے، بچے ہیں تو ان کی کچھ اور ہیں۔ گھر کے طور طریقے بھی اصولوں پر بیسڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خداوند یسوع مسیح نے پہلی بات ہے تمثیلیں فرق کیوں بیان کی ہیں۔ لکھا ہے بار بار خداوند نے ہمیں بتایا کہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے، خداوند کی، پھر اس کے بعد خداوند نے اور بھی بیان کیے کہ اور اگین بار بار، لیکن اس میں خداوند کہتے ہیں آسمان کی بادشاہی ایسی ہے، کسی میں کچھ اور آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ذکر کر کے کچھ اور بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نقطے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اس تمثیل میں خدا نے آسمان کی بادشاہی میں ذکر یہ کیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں یہ کام بھی ہوگا، اور بھی بہت سے طرح کے کام ہیں، لیکن یہ کام بھی ہوگا کہ لکھا ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ یعنی آسمان کی بادشاہی میں، خدا کی بادشاہی، خدا کی پریزنس میں انصاف ہوگا، اور خدا کیا کریں گے؟ اپنے نوکروں سے یعنی انسانوں سے انصاف لیں گے، حساب لیں گے، ان سے پوچھ گیچھ کی جائے گی۔ یہ آسمان کی بادشاہی کا ایک اصول ہے، یہ ایک بادشاہی میں یہ کام ہونا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں صرف یہی ایک کام ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں جن کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اب پہلی بات ہے کہ نوکروں سے حساب لینا، یعنی انسانوں کا حساب ہوگا۔ لینے والا حساب کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 22ویں آیت۔ لکھا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ پہلی بات ہے حساب لینا ہمارا کام نہیں ہے، انصاف کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ خدا باپ نے یہ انسانوں کے سپرد نہیں کیا، نہ آپ کے کیا، نہ میرے کیا، بلکہ خدا باپ نے جو یہ کام ہونے والا ہے کس کے سپرد کیا ہے؟ اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آسمان ہے، یہاں پر ہمیں آسمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان میں، کیونکہ آسمان سے مطلب ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور نئی دنیا شروع ہونے سے پہلے خدا کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے، حساب لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دنیا میں خداوند ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات ہے ہم حساب کی بات کریں گے کہ حساب لینا کیا ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب کوئی ہمارے ساتھ، ہمارا اپنا بیگانہ، ہمارے ساتھ کوئی بھی برا کام، برا سلوک، کوئی بھی بدکاری، کوئی بھی دھوکہ، کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ظاہر ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی دفعہ وہ اپنے آنسو اور دکھ لے کے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان دکھوں کا بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمارے ساتھ ایسا برا سلوک اور رویہ رکھا ہے۔ تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ بائبل مقدس کی تعلیم سے ہٹ کر اگر ہمیں یہ گائیڈ کرے، یہ تعلیم دے اور یہ سکھائے اس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو بھی حساب لے، کیونکہ جو اس نے کیا تجھے بھی ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ہے مطلب حساب لینے کا، کہ ٹھیک ہے اس نے ایسے کیا تو پھر تو بھی مار، تو بھی ایسا کر، اس کو سبق سکھا۔ ہم ابھی بائبل مقدس میں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے
سپرد کس کے کی ہے عدالت اور حساب لینے کا کام کس کے سپرد ہے؟ یسوع مسیح کے۔ کیا ہم یسوع مسیح ہیں اس زمین پر؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح ہیں؟ ہرگز نہیں، ہو بھی نہیں سکتے۔ وہ اکلوتے ہیں، وہ اکلوتے ہی رہیں گے۔ ہم خواہ خدا باپ کے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے، لیکن لے پالک ہیں، اڈاپٹڈ ہیں۔ ہم خدا کے اکلوتے بیٹے بیٹیوں میں شامل نہیں ہیں۔ وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ یسوع مسیح، اور خدا باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد یہ کام کیا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس زمین پر خدا باپ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جب جب ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہم خدا باپ کے اپنا جو بھی کام یا جو بھی تکلیف ہے اس کو خدا باپ کے ہاتھوں میں دینے اور یسوع مسیح کے ہاتھوں میں سپرد کرنے کی بجائے ہم دوسرے انسان کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور اگر وہ خدا کے کلام کے خلاف ہمیں حساب لینا اور بدلہ لینا سکھا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور حساب لینے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم خود بھی یسوع مسیح بن جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی یسوع مسیح بنا لیتے ہیں، اور جو یہ غلط تعلیم دے رہا ہوتا ہے وہ خود یسوع مسیح بن جاتا ہے، اور یہ غلط ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح نہیں ہیں۔ اگر سپرد ہمارے کیا ہوگا تو ہمارا لکھا ہوتا نام، تو اس کا مطلب ہے ہم ہرگز اس زمین پر کسی کا حساب نہیں لے سکتے۔ ہمیں یہ حق نہیں بخشا گیا کہ ہم کسی نے برا کیا ہے تو ہم کیا کریں؟ آگے سے اس کے ساتھ برا کریں اور ہم کہیں کہ جی اس نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہم حساب لینے کو اور انصاف جو خود ہم کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ جو اس نے کیا میں نے بھی ویسا ہی کر دیا۔ تو جو وہ کر رہا ہے میں اس کو ویسا کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس نے کیا تھا تو میں نے بھی کر دیا، تو یہ برابر ہو گیا۔ برابر کیسے ہو گیا؟ نہ تو ہم حساب لینے کے لیے مقرر کیے، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا ہمارا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ تو پھر خدا کو بھی ہمارے ساتھ ایسا کرنا چاہیے۔ ہم خدا کے ساتھ برا کرتے پھر خدا کو بھی چاہیے ہمیں سزا دیتے رہیں بار بار، لیکن خدا تو نہیں دے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی تمثیل میں آگے دیکھتے ہیں۔ پہلے میں یہاں پر ہم پڑھیں گے 18واں باب اس کی 28ویں آیت سے 30ویں آیت تک پڑھوں گی۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر۔ واقعی نقصان ہوا، اس نے اس کے پیسے دینے تھے۔ جب ہمیں ہمارے پیسے نہ ملے تو ہمیں اس کی وجہ سے بہت سی تنگی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا تو یہ نہیں چاہ رہے۔ ہاں واقعی اس کا نقصان ہوا ہے، خدا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہاں میں تیرے نقصان کا تیری بھرپائی کر دوں گا، تجھے میں اتنے پیسے دے دوں گا، تو یہ کام تو برداشت کر لے، تو معاف کر لے۔ کیا معافی یہ ہے؟ کیا یہ برداشت ہے، یہ صبر ہے کہ اگر ہمارا جہاں سے نقصان ہوا ہے، جس چیز کا بھی نقصان ہے، پیسوں کے علاوہ بھی ہمارا دل دکھ ہے، کسی نے ہمارے بارے میں غلط تہمت لگا دی ہے، کچھ بھی کہہ دیا ہمارے بارے میں، کسی نے چگلیاں لگا دی ہیں، کچھ بھی ہمارے ساتھ برا کر دیا ہے، تو خدا یہ تو نہیں اس طرح سے ہمیں ڈیل تو نہیں کر رہے کہ تیرے ساتھ وہ کیا ہے تو صبر کر، میں سارا کچھ ویسا ہی جو تو نے کھویا ہے میں تجھے دے دوں گا۔ تو پھر صبر کیا رہ گیا، برداشت کیا رہ گئی، اور عمل کہاں سے آیا؟ جب ہمارا نقصان، دکھ، تکلیف، پریشانی کسی کے باعث ہمیں اٹھانی پڑتی ہے تو عمل ہے، تو اس کا پھل ہے، تو ہی خداوند کہیں گے ہاں اس کو اجر ملنا چاہیے، اس کو میں آسمان کی بادشاہی میں اس کو حصہ دوں گا۔ لیکن اگر آپ کو نقصان ہوا اور خدا آپ کی یہاں پر بھرپائی کرتے رہیں گے، آپ نے نہ کچھ برداشت کیا، نہ صبر کیا، نہ معافی کا آپ کو وقت ملا، نہ موقع ملا، تو آسمان پہ بھی آپ کا کوئی اجر پھر نہیں بنتا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی پہ تبھی آپ کا اجر بنتا ہے جب آپ عمل کر کے جاتے ہو، برداشت کر کے جاتے ہو، کھو کے برداشت کر کے جاتے ہو۔ کچھ آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے اور اس پر آپ صبر کرتے ہو، اس صبر کا انعام آپ کو ملتا ہے۔ جب صبر ہی نہیں کیا، برداشت ہی نہیں کی، تو انعام بھی نہیں ہے۔ لکھا ہے اس نے
کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر. اس نے کھویا، لیکن جو اس نے کھویا وہ اس کو لینا چاہ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ صبر نہیں، برداشت نہیں، معافی نہیں. صبر، برداشت اور معافی ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ گلا گھونٹتا. کیونکہ اس سے یہ بے چینی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس سے یہ نقصان برداشت نہیں ہو رہا تھا. بات ہے برداشت کی، اس سے یہ نقصان برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا جو میرا آتا ہے ادا کر، جو میری چیز ہے مجھے لوٹا، یہ میرا ہے. اس کا مطلب اس کے اندر حوصلہ، صبر نہیں تھا. ہم جب اپنی چیز کھو دیتے ہیں نا تو ہماری کھونا، جو ہمارے یہاں نقصان ہو رہا ہے نا، ہم چونکہ اس کو برداشت نہیں کرتے تو ہمارے اندر غصہ آتا ہے. وہ غصہ لڑائی میں بدل جاتا ہے، چغلیوں میں بدلتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا کیا رویہ آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا. پھر مار کٹائی، لڑائی جھگڑے نفرت پہ اتر آتے ہیں. کیونکہ جو چیز ہم نے کھوئی ہے، کیونکہ جو اس نے کھو رہا ہے اس پہ وہ لڑ رہا ہے. اگر خدا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ جب تو نے کھو دیا ہے تو پھر برداشت کر لے، صبر کر لے. کھو دیا ہے کوئی بات نہیں. خداوند ہمیں کھونے پر یہ نہیں کہہ رہے جو تو نے کھو دیا میں تجھے دے دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں برداشت کر، صبر کر. تو روح کے پھل جو ہے نا وہ خدا چاہ رہے ہیں کہ ہماری روح کے اندر وہ پھل پیدا ہوں، جو ہماری اس زندگی میں، جو ہمارے ساتھ جہاں پر حادثات ہوتے ہیں، جو دکھ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں ہمارے اوپر، ہم نے ان میں کیا کرنا ہے؟ پھل کمانا ہے. اور اگر ہم پھل نہیں کماتے، برداشت، صبر اور معافی نہیں رکھتے تو ہم اس کے الٹ برے پھل کما رہے ہوتے ہیں. غصہ، لڑائی جھگڑا اور گلا گھونٹنے پہ آ جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا رویہ. کیا حساب اس نے ہمارا لیا اور ہم اس سے واپس چھین رہے ہیں. اس نے چھینا اور ہم واپس لے رہے ہیں. ہماری نظر میں چھیننے والا برا ہے تو ہم جو پلٹ کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارا رویہ بھی برا نہیں. کیا ہم اسی جیسے نہ ہو گئے؟ پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر وہ برا ہے تو ہم میں بھی خدا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خدا کا رویہ کچھ اور ہے. وہ بھی ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے. پس اس کے ہم خدمتوں نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت. ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا. اس نے نہ مانا. کوئی گر گڑائے بھی، کوئی رحم بھی مانگ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مان رہے ہیں. لکھا ہوا ہے اس نے نہ مانا. یہ حقیقتاً، در حقیقت یہ ہمارا رویہ ہے کہ جو کوئی ہمارے آگے روتا، بلبلاتا، گڑ گڑاتا بھی، آنسو بھی بہاتا ہے تو ہمارا دل نرم نہیں ہوتا. یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم نے جو چیز کھوئی ہے، واقعی اس نے نقصان کیا، سچ میں کیا ہے. اگر اس نے وہ چیز کھوئی ہے، ہم نے وہ چیز کھو لی ہے، کھو دی ہے، تو ہم اس کا صدمہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو لفظ کیا ہے؟ برداشت. آگے دیکھا لکھا ہے اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا. پھر بھی آگے اور غصہ اور تکلیف اور اس کے ساتھ برا رویہ. دوسری بات، برا رویہ. غصہ، لڑائی جھگڑا، نفرت اور مار کٹائی کے علاوہ برا رویہ. در حقیقت ہم لوگ یہ ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم چھوڑنا نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو معاف کرنا نہیں مانگتے. ہم چاہتے ہیں اس کا نقصان ہو ہی، اس کو تکلیف ہی ہو. اس نے میری چیز، مجھے تکلیف دی ہے، میری چیز چھینی ہے، یہ بھی تڑپے. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ ہماری روح کے اندر برے پھل ہیں. یہ ہم انسانوں کا رویہ ہے. آگے لکھا ہے کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے. یعنی جب تک اس کو وہ چیز مل نہ جائے اس کو بھی صبر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے ہم روح کے پھلوں سے زیادہ اس چیز کو پانے کے لیے پیسوں کو، یہاں پر پیسے ہی ہیں، اس کی دولت ہے، جب تک پیسے نہ مل جائیں اس کو چین، صبر نہیں آ رہا کہ یہ تکلیف میں رہے، روئے،
तड़पे। इसका मतलब है कि रूह के फलों और सब्र से ज़्यादा, नेकी से ज़्यादा, खुदा से ज़्यादा, खुदा के कलाम से ज़्यादा उसको वो चीज़ जो है वो पसंद है। तो क्या ये बुत परस्ती ना हुई? यानी वो चीज़ जब तक नहीं मिलेगी मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खुदावन तो ये नहीं सिखा रहे। अगर हम खुदा की आयत को छोड़ के, कि खुदा तो माफ़ी सिखा रहे हैं, तर्स सिखा रहे हैं, बर्दाश्त कह रहे हैं करो, सब्र करो, ये फल पैदा अपने अंदर करो, अगर हम इन फलों को, इस तालीम को छोड़ के ये कहते नहीं पहले मुझे मेरी चीज़ मिल जाए, मेरा नुकसान पूरा हो जाए वरना मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर हम किस चीज़ को ज़्यादा अजीज़ रख रहे हैं? चीज़ों को पीछे गुनाह कर करके गुनाह को अजीज़ रख रहे हैं। और हमारी बेसिक जो फोकस है वो किस पे हो गया? चीज़ों पे, दुनिया की चीज़ों पे, जो कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है फ़ानी है। यानी फ़ानी चीज़ों के पीछे हम लोग खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, तर्क करते हैं। और खुदा जो हमें सिखा रहे हैं कि हमने अपनी रूह में कैसे अच्छे फल जो खुदा खुद रखते हैं वो पैदा करें और वो अपने अंदर लाएं, उनके लिए अमल करें, उनके लिए कोशिश करें, हम उनके पीछे नहीं भाग रहे। ये हमारा रवैया है। अब हम देखते हैं खुदा का रवैया और खुदा हमसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद का जो रवैया है, हम देखते हैं 24वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक। और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। आमीन। हमने देख लिया कि इसी तरह का रवैया जब हम बुरा करते हैं, उस नौकर ने बुरा किया, उसके मालिक ने क्या किया? हिसाब तो लेना था। यहाँ पर खुदा का ये रवैया भी हमारे सामने है कि खुदा ने इंसाफ लेना ही लेना है। हमारा इंसाफ दुनिया के बाद होगा ही होगा, और ये खुदा की बादशाही का कानून है, कानून है, ये होना ही होना है। अब यहाँ पर भी ये देख रहे हैं कि वो मालिक जो है वो इंसाफ ले रहा है। जब देखा कि उसने बुरा किया तो उस मालिक ने उसको सज़ा के लिए बोल दिया कि इसको सज़ा दी जाए। लेकिन हम आगे ये देखते हैं कि उस मालिक ने, जब वो मालिक जो नौकर था, लिखा है 26वीं आयत में, बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मुझे मोहलत दे। मोहलत मांगी, इसका मतलब है वो गिड़गिड़ाया होगा, रोया होगा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, तो मैं तुझे ये सब कुछ अदा कर दूंगा जो मेरा तुझ पर आता है। तो क्या मालिक ने गला घोंट दिया? जो हमारा रवैया है, और गुस्सा है कि नहीं ऐसा नहीं होना, जो बस हो गया सो हो गया, तूने मेरा बड़ा नुकसान किया। लिखा है 27वीं आयत में, रवैया मैं बताने लगी हूँ, उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। ये है मालिक यानी हमारे खुदा का रवैया। वो क्या करते हैं? नुकसान उठा लेते हैं। हम खुदा का ही बहुत नुकसान करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं हमने खुदा का नुकसान नहीं किया। बहुत तरह से हम खुदा का नुकसान करते हैं। खुदा ने ये दुनिया बनाई ताकि हम खुदा को जानें। खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि हमारे लिए कुर्बानी दे। हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह पर ईमान ला के, यीशु मसीह की तालीम पर अमल करके अपनी रूह को पाक साफ़ करते हैं ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें? हरगिज़ नहीं। तो क्या ये खुदा बाप को दुख देना नहीं, यीशु मसीह को दुख देना नहीं? इस तरह से बहुत से नुकसान है जो हम खुदा बाप के करते हैं। लेकिन जब हम गिरते हैं, खुदावंद के आगे गिरते हैं, झुकते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो क्या खुदावंद कहते हैं, नहीं तूने मेरा बड़ा नुकसान किया, इतना टाइम ज़ाया किया, और तूने तो जो गुनाह किया ही किया है, तूने दूसरों से भी वो गुनाह कराया है,
तूने खुद तो गुनाह किया, बदी की है, दूसरों को भी उकसाया कि बदी करो, चोरी करो, गुस्सा करो। खुद तो तूने नशा किया, दूसरों को भी लगाया। तो हम अपनी रूह तो ख़राब करते हैं, तो साथ में खुदा का ये भी नुकसान करते कि और दूसरी रूहों को भी ख़राब करके खुदा को ये भी दुख देते हैं। तो ये खुदा का नुकसान है। खुदा ने ये दुनिया नेकी के फल कमाने के लिए बनाई गई है, उन्होंने इसलिए बनाई है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, बदी के फल जितने कर सकते हैं और कमा सकते हैं वो कमाते रहते हैं। तो क्या ये हम खुदा का नुकसान नहीं करें? तो खुदा के नहीं, अब तो जो तूने मेरे साथ कर दिया मैं तो नहीं भूलूंगा, मैं तो अब तेरा गला घूंटूंगा ही घूंटूंगा। ऐसा हुआ? हरगिज नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का रवैया क्या है, कि खुदा लिखा हुआ है तरस खाया, मान जाते हैं, तरस खा लेते हैं और उसे छोड़ दिया। हम जितना मर्जी खुदा का नुकसान कर लें, जितना मर्जी खुदा के साथ बुरा कर लें, खुदा उन सब के ऊपर क्या करते हैं, बर्दाश्त, सब्र और माफ़ी का फल अपने अंदर रखते हैं और छोड़ देते हैं। क्योंकि खुदा को नेकी के फल जो हैं वो खुदा अपने ऊपर ज़्यादा कह रखते हैं कि नहीं, मैंने ये काम, अपने फल जो है वो नहीं जाने देने, मैंने अपने फलों से इधर उधर नहीं होना। खुदा अपनी रूह के फल जो हैं वो कायम रखते हैं। ये खुदा का रवैया है। और उसका कर्ज बख्श दिया और छोड़ दिया, कर्ज भी माफ़ कर दिया, उसको देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो कह रहा था कि मैं अदा कर दूंगा। खुदा इतने रहीम हैं, ऐसा तर्ज खुदा रखते हैं। हमने पहले देखा हमारा रवैया, अब ये खुदा का रवैया। अब हमारा जो रवैया है, खुदा क्या चाहते हैं कि हम अपना रवैया बदल कर जो खुदा का रवैया वो रख लें। हम इसको भी खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, 33वीं आयत में से, क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। आमीन। कैसा लाजिम था कि हम तो बुरे हैं, ये दुनिया इसलिए बनाई गई है कि हम इस बुरे रवैये से, बुरी रूह के फलों से निजात पालें, तब्दील हो जाएं, हमारी रूह चेंज हो जाए। ये खुदा का मकसद है। बुरा रवैया खुदा ने हमें दिखाया और अपना रवैया भी इस तमसील में दिखाया। अब खुदा यहाँ पर हमें क्या सिखा रहे हैं यीशु मसीह के वसीला से, कि जैसा करना क्या चाहिए, लाजिम क्या है, ज़रूरी क्या है, ड्यूटी क्या है, फर्ज क्या है हमारा, कि जैसा मैंने किया, तुझ पर रहम किया, जैसा मैंने तुझ पर रहम किया, यानी जैसा अब रवैया मैं रखता हूं, जो फल मेरे अंदर हैं माफ़ी के, बर्दाश्त के, और जो मैंने खो दिया है मैं वो भी नहीं ले रहा तेरे से। कोई बात नहीं, जो नुकसान हो गया, जो वक्त गुजर गया, कोई बात नहीं, मैं तुझसे वो भी तलब नहीं करूंगा। जो तूने मेरे से छीना, जो तूने मेरा नुकसान किया, मैं वो भी तलब नहीं करता, और मैं तुझे माफ़ी भी दे देता हूं, और मैं तुझे अच्छी ज़िंदगी दे के कैद में भी नहीं डालता। ये रवैया खुदा का, और खुदा कह रहे हैं कि जैसा मैं रवैया रखता हूं तुम भी रखो। तुम पर यह फ़र्ज़ है कि तुम अपनी रूहों को बदलो, क्योंकि मेरा रवैया ये नहीं। अगर तुम लोगों ने आसमान पे मेरे साथ रहना है तो तुम लोग वो जैसा रवैया मेरा है, तो तुम अपनी रूहें बदल कर, तुम पर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि तुम अपनी रूहें बदल कर वैसे बन जाओ जैसा मैं हूँ। तो मैं फिर पढ़ूंगी, क्या तुझे लाजिम ना था जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। खुदा हमसे यही चाहते हैं। अगर हम अपनी रूह को यहाँ पर नहीं बदलते, तब्दील नहीं करते, और जैसा रवैया खुदा का है हम वो रवैया नहीं रखते, तो अंजाम हम देखते हैं कि जब खुदा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आसमान की बादशाही क्या है, इंसाफ वाली, वहाँ पर इंसाफ होगा। हर एक इंसान अपनी रूह का खुद से इंसाफ अदालत वाले दिन हिसाब देगा, और जब तक कौड़ी कौड़ी वहाँ से ना अदा कर देगा तो हरगिज़ ना छुटेगा। लिखा है
34ویں آیت میں اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ پہلے سب معاف تھا، یہ خدا کا رویہ، لیکن جب ہم عمل نہیں کریں گے، جب ہم عمل نہیں کریں گے تو خداوند دوبارہ سے عدالت میں آ جائیں گے۔ پھر خداوند دوبارہ رحم نہیں کر رہے، دوبارہ خداوند عدالت میں آ کر حساب لیں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے مالک نے خفا ہو کر۔ کیوں خفا ہوئے خداوند یہاں پر؟ کیا قرض کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو شروع میں بھی تو قرض ہی تھا، پہلے بھی اس نوکر نے اپنے مالک کے توڑے دینے ہی تھے۔ اس کا مطلب ہے خدا توڑوں سے، مالک توڑوں سے ناراض نہیں ہوا، چیزوں سے ناراض نہیں ہوا کہ اس کے 10 توڑے ختم ہو گئے ہیں، ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مالک شروع ہی میں سزا دے دیتا، لیکن شروع میں سزا نہ دی، اس کا مطلب ہے کہ مالک اچھا دل رکھتا ہے اور چیزوں کے پیچھے ہمیں سزا نہیں دیتا۔ لیکن اب کیوں مالک سزا دے رہا ہے؟ کیونکہ مالک نے دیکھا چیزوں کی تو خیر ہے، اس کے اندر تو رحم کا پھل ہی نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے رحم لے کے بھی دوسرے پہ رحم نہیں کیا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا سے رحم لیتے ہیں، اور اپنی دفعہ کسی اور کو معاف کرنا ہو تو پھر ہم معاف نہیں کرتے، لیکن اسی وقت اپنے گھر جب آتے ہیں تو پھر سے کہتے ہیں خداوند ہمیں معاف کر۔ تو خدا نے کیا دیکھا کہ لازم تھا کہ تو رحم کرتا جیسا میں نے رحم کیا، اور خفا کیوں ہوئے؟ کیونکہ خداوند نے دیکھا کہ اس کے اندر تو رحم کا پھل ہی نہیں ہے، یہ تو رحیم ہی نہیں ہے، یہ تو اچھا ہی نہیں ہے، یہ تو ترس ہی نہیں کھاتا۔ تو ان برے پھلوں کی وجہ سے خدا ناراض ہوئے۔ خدا کہاں ناراض ہوتے ہیں؟ خداوند کہاں خفا ہوتے ہیں؟ چیزوں کے پیچھے نہیں، آپ خدا کا اتنا نقصان بھی ہم کرتے ہیں، دکھ بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، لیکن جب خدا ہمارے اندر برے پھل دیکھتے ہیں، نفرت، لڑائیاں، جھگڑے، گناہ، بدلے، بے رحمی دیکھتے ہیں، تو پھر خداوند ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ اور پھر خداوند کہتے ہیں جب تک یہ بھی اب قرض نہ دے، اس کو بھی قید میں رکھنا۔ پھر وہ قید نہیں ختم ہوتی، باہر نکلیں گے تو کمائیں گے اور دیں گے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کے خلاف جائیں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ ہم صرف خدا کی بادشاہی کا ایک روپ دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہے، سونے کی سڑکیں ہیں، وہاں پہ کوئی آنسو نہیں، سچ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور نہ موت ہے وہاں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کیونکہ خداوند نے اپنے کلام میں ہمیں بادشاہی کا یہ روپ بھی دکھایا ہوا ہے، ہمیں یہ روپ تو دکھتا ہے، لیکن یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے، اس میں یہ بھی کام ہونا ہے کہ حساب ہوگا۔ حساب میں پورے اتریں گے تو یہ سب کچھ پائیں گے۔ اگر ہم خداوند کو اپنے برے پھلوں سے ناراض کر دیں گے، خفا کر دیں گے، تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے۔ اس حساب میں سے چھٹیں گے تو ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں جا کر دوسرا پہلو جو خدا کی بادشاہی کا ہے کہ وہاں پر آہ و نالہ نہ ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی، تبھی پائیں گے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہاللیلویہ۔